نواب کہنے لگے نور نظر لختے جگر یہ آنے والا نوجوان تیرا پیغام نکاح لے کر آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا، تیرے مستقبل کو دیکھا اور میں نے یہ رشتہ نامنظور کر دیا۔ نوجوان مسلمانوں، محترمہ ماؤں بہنوں، یہاں کے رہنے والے ذمہ داروں، گجرولے کے باشندوں کے سربراہ عہدہ لوگوں، غور کیجئے اس بچی نے اپنے والد سے کیا کہا۔ بچی کہنے لگی النجا یا ابی، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تھوڑا سیدھا تو ہو جا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما، نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ موجود خواتین اسلام، آپ کے محبوب ادارے کا یہ عظیم شان اجلاس تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت اور موقع سے منعقد کیا گیا ہے، جو انتہائی قابل مبارکباد ہے اور حصول سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح سے اس اجلاس کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما کر جو کچھ اس مجلس میں کہا اور سنا جائے، محض اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام سے حجاز مقدس کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ یعنی کعبے کی تعمیر فرمائی۔ جس وقت یہ دونوں حضرات
اللہ کے اس گھر کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت ان کی مبارک زبانوں پر کچھ دعائیہ کلمات جاری تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، آئندہ چل کر ہونے والے اس شہر میں، جو ابھی تو شہر نہیں لیکن آنے والے وقت میں یہ ایک عظیم الشان شہر بنے گا، یہاں کے باشندوں میں اور یہاں کے آباد لوگوں میں انہی میں سے ایک انسان کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرما، جس کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، حکمت یعنی احکام شرعیہ کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ یعنی باطن کی صفائی کرے۔ یہ انہوں نے دعا فرمائی۔ تعمیر کعبہ کے وقت ان دونوں بزرگوں کی زبانی کی جانے والی اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دنیا کے قیام کے زمانے میں ایک پیغمبر کے آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک رسول اور پیغمبر کی آنے کی خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہوں، جو پیغمبر میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنائی جانے والی اس خوشخبری کو بشارت مسیح کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تعمیر کعبہ کے وقت کی گئی دعائے ابراہیمی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنائی گئی بشارت اور خوشخبری کا ظہور مکہ مکرمہ میں قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم نامی خاندان میں عبد المطلب کے گھرانے میں ان کے دنیا سے چلے جانے والے فرزند حضرت عبداللہ کے یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان دونوں چیزوں کا ظہور ہوا، اور ایک ایسے وقت میں جو بڑی ہی بے چینی، افراتفری اور اضطراب کا وقت تھا۔ اللہ کے بندے اللہ تعالی سے اپنا تعلق منقطع کر چکے تھے، سینکڑوں قسم کی خرابیاں اور برائیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس وقت کے حالات کتنے نازک اور کتنے بدترین تھے، اس کا اندازہ
اس تقریر سے کر سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ شاہ حبشہ نے اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو مکے کے مشرکین کی شکایت پر اپنے دربار میں طلب کیا تھا اور ان سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کی۔ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے دربار میں ایک بڑی جامع اور مکمل تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ مشرک تھے، ایک خدا کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے سینکڑوں معبودوں سے اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے۔ حلال اور حرام کا کوئی فرق اور کوئی امتیاز ہمارے یہاں نہیں تھا۔ ہم لوگ حرام کھاتے تھے، حرام پیتے تھے، حرام کرتے تھے۔ سودی کاروبار کرنا، شراب نوشی کرنا، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں تھی۔ ہم لوگوں کے دلوں کی سختی اور قساوت اور سنگ دلی کا حال یہ تھا کہ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی بچیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس نے ہمارے درمیان ہم ہی میں کے ایک شخص کو اپنا رسول اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، جس نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، شرک سے بچنے کی تلقین کی، شراب کو حرام کیا، سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا، لوٹ مار، قتل اور غارت گری، ان تمام چیزوں کو روکا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو انہوں نے منع کیا۔ آپ اس تفصیل سے جان چکے ہوں گے کہ کس طرح کے حالات تھے اور کیسا بدترین ماحول تھا۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات اور بدترین زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری فرمائی اور یہاں رہ کر 23 سال کی اپنی محنت، کوشش اور مخلصانہ جد و جہد اور تبلیغ دین اور اشاعت دین کے ذریعے تقریباً 1,24,000 افراد پر مشتمل ایک اچھا، نیک اور صالح معاشرہ تشکیل دیا۔ اس معاشرے کے ایک ایک فرد کا حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دیں اسے فوراً کر گزرے، اور جس کام سے منع فرما دیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے کام کے کرنے کا تصور اور خیال بھی اپنے ذہن اور دماغ کے
قریب نہ آنے دیں۔ آقا نے جو فرما دیا سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے آپ جو فرمائیں اسے کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ کوئی اس سے سرتابی یا انکار کی اپنے اندر ہمت اور جرأت نہ جٹا پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز اصحاب کی زندگیوں میں سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات اور ایسے مشاہدات سامنے آتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمام توقعات کو پسے پش ڈالا اور اللہ اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کو سامنے رکھ کر کے سچی اور پکی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد میں اپنے پاک باز اصحاب کے جلوہ میں تشریف فرما ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں نے آپ کو چہار جانب سے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے تشریف لاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک باز صحابی ہیں، قبیلہ بنو سلیم کے ہیں، نام ان کا سعد ہے، جسم کی رنگت ان کی سیاہ اور کالی ہے، اس لیے انہیں سعد اسود کہا جاتا ہے۔ اسود کے معنی کالے اور سیاہ کے آتے ہیں، سعد سلیمی یا سعد اسود آتے ہیں، اور آقا کے سامنے اپنا ایک سوال، اپنا ایک مطالبہ پیش فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ یہ بتائیے کیا میرے چہرے کی یہ بدشکلی اور میرے چہرے مورے کی یہ بدنمائی اور میرے جسم کی یہ سیاہ اور کالی رنگت کیا مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ حضرت سعد سلیمی یا سعد اسود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی سے لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد اگر تم اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا عقیدہ رکھتے ہو، آخرت کا یعنی مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ جی اٹھنے کا تم اعتقاد رکھتے ہو، تو پھر تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آقا جب میری بدشکلی اور میرے جسم کی یہ کالی رنگت اور میرے چہرے کی یہ بدنمائی مجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے مدینے کے باشندوں میں، آپ کے اصحاب میں، اہل ایمان میں کوئی آدمی میری بدشکلی اور میری سیاہ رنگت کی وجہ سے مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقصد کو محسوس کر لیا اور آپ نے جان لیا کہ سعد اسود کو نکاح کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں غور فرماؤ، آقا نے کیا اس کے بعد معاملہ کیا؟ آپ نے معلوم کیا کہ حاضرین میں عمر ابن واب ثقفی ہیں۔ عمر ابن واب ثقفی مدینے کے رئیس ہیں، مدینے کے بڑے مالدار ہیں، صاحب دولت اور صاحب ثروت ہیں، اپنے قبیلے اور خاندان کے رئیس اور سردار ہیں۔ ان کے گھر میں ایک بچی جوان ہے جو حسین و جمیل بھی ہے، جس کے حسن و جمال کے بھی چرچے ہیں اور جس کی سلیقہ مندی اور امور خانہ داری سے واقفیت کے تذکرے سارے مدینے میں ہیں۔ آقا نے معلوم کیا، بتایا گیا عمر ابن واب ثقفی نہیں ہے، تو حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سلیمی سے کہا کہ سعد جاؤ بنو ثقیف کے محلے میں عمر ابن وہب کے مکان پر پہنچو، ان سے ملاقات کرو اور میرا پیغام انہیں پہنچاؤ اور یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بچی کا رشتہ نکاح میرے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ حضرت سعد اسود خوشی خوشی مسجد سے باہر نکلے، بنو ثقیف کے محلے میں پہنچے، عمر ابن وہب کے مکان پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے، سلام کلام ہوا اور اس کے بعد ان کے سامنے آقا کا پیغام پیش کیا اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ نکاح آپ کی صاحبزادی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ عمر ابن وہب نے آنے والے نوبارد سعد سلیمی کو دیکھا، چہرہ مہرہ دیکھا، سراپا دیکھا، سر سے پیر تک 2-4 بار نظر ڈالی اور اس کے بعد نفی میں سر ہلا دیا، یعنی یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ حضرت سعد وہاں سے واپس روانہ ہوئے، عمر ابن وہب اپنے دروازے سے اپنے زنان خانے میں داخل ہوئے، وہی بچی جس کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت سعد آئے تھے اپنے والد سے معلوم کرتی ہیں، والد محترم یہ نوبارد کون تھا، یہ کیا پیغام لایا تھا، کیا بات لایا تھا، چونکہ اس نے آنے والے شخص اور اپنے باپ کے درمیان کی ہونے والی گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ عمر ابن وہب کہنے لگے، نور نظر لخت جگر، یہ آنے والا نوجوان تیرا پیغام نکاح لے کر آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا، تیرے مستقبل کو دیکھا اور میں نے یہ رشتہ نامنظور کر دیا۔ نوجوان مسلمانوں، محترمہ ماؤں بہنوں، یہاں کے رہنے والے ذمہ داروں، گجرولے کے باشندوں کے سربراہ عہدہ لوگوں، غور کیجئے اس بچی نے اپنے والد سے کیا کہا۔ بچی کہنے لگی، النجا یا ابی قبل ان یخزیک الوحی، والد محترم آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، آپ نے اس کی رنگت کو دیکھا، آپ نے میرے حسن کو دیکھا، آپ نے میرے مستقبل کو دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پیغام کس کا لایا تھا، وہ پیغام لایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے آقا کے طے کیے رشتے کو جو نامنظور کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی وحی نازل ہو، کلام پاک کی کوئی آیت نازل ہو، آپ کی مذمت میں، آپ کی برائی میں کوئی وحی نازل ہو کر کے قیامت تک کے لیے آپ کی ذلت کا، آپ کی رسوائی کا سامان کر دے، اس سے پہلے آپ اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس بے عزتی سے بچنے کی شکل اور تدبیر تلاش کر لیجئے۔ عمر ابن وہب کو احساس ہوا، جلدی سے آقا کی مجلس کا رخ کیا، دوڑے دوڑے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آقا آپ کا طے کیا رشتہ نکاحی مجھے اور میری بچی کو دل و جان سے منظور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں سعد اسود کا نکاح عمر بن وہب مدینے کے رئیس کی صاحبزادی سے فرما دیا، اور اس کے بعد معلوم کیا سعد تمہارے گھر میں آج شام کو نئی نویلی دلہن اپنے باپ کے یہاں سے رخصت ہو کر آنے والی ہے، تمہارے پاس اس کا مال مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا کہ آقا
میں ایک غریب اور نادار آدمی، میرے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں غور فرماؤ، دو جہاں کے سردار نے حاضرین صحابہ سے اپنے صحابی کے گھر میں آنے والی بیوی اور دلہن کا مہر ادا کرنے کے لیے چندے کی اپیل کی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ مدرسے والے مولانا ابھی میرے کان میں کہہ رہے تھے چندہ بھی کرا دینا، میں نے کہا نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کرایا ہے، البتہ آپ سے ضرور کہوں گا چندہ مانگنے کے لیے آنے والے، آپ سے اپیل کرنے والے کس قدر غیرت محسوس کی جاتی ہے، اور وہاں دو جہاں کا سردار، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب، رب کا دلارا، ایک صحابی کی بیوی کا حق مہر ادا کرنے کے لیے چندے کی اپیل کر رہا ہے۔ حاضرین صحابہ نے اپنی اپنی بساط کے مطابق چندہ دینا شروع کیا۔ جب اچھی خاصی رقم، اچھے خاصے دراہم، اس زمانے میں چاندی اور سونے کے سکے دینار اور درہم کے نام سے چلتے تھے، اکٹھے ہو گئے تو آقا نے کہا ساڑھ لو، اس رقم میں سے آدھی سے اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا اور آدھی رقم سے اپنے گھر کے ضروری ساز و سامان کا انتظام کرنا۔ حضرت سعد مجلس سے نکلے، بازار مدینہ کا رخ کیا، اور بازار مدینہ کا رخ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک فہرست مرتب کر رہے ہیں۔ بستر بھی چاہیے، برتن بھی چاہیے، آٹا اور چاول بھی چاہیے، میٹھا اور شکر بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ خریدا جائے گا، یہ خریدا جائے گا، یہ خریدا جائے گا۔ ابھی خریداری کے بارے میں سوچ ہی رہے ہیں کہ اتنے میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا قاصد اور آپ کا ایلچی اہل ایمان کو شرکت جہاد کی دعوت دیتا ہے، ایمان والوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، حضور پاک کے اصحاب کو شرکت جہاد کے لیے، مارج جنگ پر جانے کے لیے دعوت جہاد دے رہا ہے۔ حضرت سعد کے کانوں میں یہ آواز پڑی، بھول گئے گھر میں آنے والی دلہن کو، انہیں یاد نہ رہا گھر کے ساز و سامان کا انتظام کرنا۔ اس رقم سے گھوڑا خریدا، اسلحہ خریدے، زین خریدی، لباس جنگ میں پہنا جانے والا خریدا، اور ایک بڑی سی چادر جو سر سے لے کر پیر تک سارے جسم کو اپنے اندر ڈھانپ لے، وہ چادر خریدی، اور اسلحہ زیب تن کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اور اس چادر سے اپنے سارے جسم کو چھپا کر وہ مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نگاہوں سے بچتے بچاتے میرے سفر ہیں، مہاج جنگ کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر گھوڑے کو ٹھوکر لگی، توازن بگڑا، گھوڑے سے نیچے گرے، چادر اتر گئی، جسم کھل گیا، آقا کو نظر آ گیا، آپ نے پہچان لیا، معلوم کیا سعد تم یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ آقا آپ کی مجلس اور مسجد سے آیا تھا، مدینے کے بازار میں پہنچا تھا، گھر کے ساز و سامان کی خریداری کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے شرکت جہاد کی دعوت دینے والے منادی کی پکار اور آواز سنائی دی۔ آقا سعد اسود کے ضمیر نے، سعد سلیمی کے ضمیر نے اس بات کو گوارا نہ کیا، میرے آقا
اللہ کے پیغمبر دشمنوں کے سامنے مصروف جہاد ہو اور سعد اسود اپنے گھر میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ میں محو آرام ہو. میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اس لیے آقا آپ کی اجازت کے بغیر صرف جذبہ جہاد لے کر کے میں تیاری کر کے مجاہدین میں شامل ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بلا اجازت آنے کو نظر انداز کر دیا. ان کے جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے آگے روانہ ہوئے. میدان مقابلہ میں جب گھمسان کا رنگ پڑا، ہر طرف سے خبریں آنے لگی. لوگ آ کر آقا کے سامنے حضرت سعد کے کارنامے بیان کر رہے ہیں. وہ جدھر کو چلے جاتے ہیں پرے بچھاتے چلے جاتے ہیں. لوگ آ کر کے آقا سے بیان کر رہے ہیں اور خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے. اتنے میں کسی نے بلند آواز سے پکارا، اصیب سعد، اصیب سعد، اصیب سعد. سعد اسود کو زخم کاری لگ گیا، سعد اسود کو شدید زخم لگ گیا، سعد اسود کو شہادت کی موت مل گئی. سعد اسود نے جام شہادت نوش کر لیا. سعد اسود نے شہادت کی موت کو گلے سے لگا کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے احیا اور زندوں کی فہرست میں شامل کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ دوڑے دوڑے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں حضرت سعد اسود کا زخم خوردہ جسم پڑا ہوا ہے، جان کی کچھ رمق باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا. بول رہے ہیں، آقا پوچھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ آقا کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دخول جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں. اسی عالم میں ان کی جان قبض عنصری سے پرواز کر گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے. اور اس کے بعد آپ نے ان کا اسلحہ منگایا، گھوڑا منگایا، سامان منگایا، ہتھیار منگائے، ایک معتمد کے حوالے کیے اور فرمایا بنو ثقیف کی اس دوشیزہ کو دے دو جو سعد اسود کے نکاح میں آئی تھی، اور جا کر بتا دو کہ یہ تمہارے ہونے والے شوہر نامدار کا چھوڑا ہوا مال میراث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ سیرتیں، ان کے یہ احوال کہ آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی اور آپ کا ایک اشارہ پاتے ہی ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے پیغمبر کی خوشی اور رضا مندی ہو. ایک دو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ہجرت کے سفر پر مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں. پہلے پیدل سفر کیا ہے، کچھ دیر کے بعد میں کچھ دور چلے جانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھوں پر نبی پاک علیہ السلام کو سوار کر لیا ہے اور اس طرح چلتے چلتے غار ثور پر پہنچایا ہے. غار ثور کے دانے پر پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر دیکھاؤں. اندر گئے، جا کر دیکھا سارے غار کی انہوں نے صفائی کی. اس غار کی دیواروں میں جتنے سوراخ ہیں اپنی چادر سے اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنی چادر کے چیتڑے اور پھرزے بنائے اور غار کی دیواروں میں جتنے سوراخ ہیں ایک ایک سوراخ کو اپنی چادر کے ان ٹکڑوں سے، چادر کے ان پھرزوں سے انہوں نے بند کر دیا ہے. اتفاق کی بات ہے غار کے اندر پائے جانے والے
سارے سوراخ بند کر دیے گئے ہیں، ایک سوراخ باقی ہے اور کپڑے کے ٹکڑے اور پرزے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوراخ باقی رہ گیا اس سوراخ میں اپنے پیر کا انگوٹھا داخل کر دیا یا اس کی ایڑی اس سوراخ پر لگا دی، اس خیال سے کہ کوئی زہریلا جانور، کوئی موذی جانور، حشرات الارض میں سے پایا جانے والا کوئی موذی جانور نکل کر کے کہیں آقا کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچا دے۔ اور اس کے بعد اندر سے آواز لگائی، آقا کو بلایا، آپ تشریف لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوؤں پر اپنا سر مبارک رکھا، تھکے ہارے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اٹھ دیکھ ذرا سونے والے کس طرح سے سویا جاتا ہے، اٹھ دیکھ ذرا سونے والے کس طرح سے سویا جاتا ہے۔ صدیق کے زانو پر سر ہے اور ختم رسولہ سوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قدرت کی نیرنگی دیکھو، قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ غار کے وہ سوراخ جن کو کپڑے کے ٹکڑوں سے اور چادر کے پرزوں اور چیکڑوں سے جنہیں بند کر دیا گیا ہے، ان میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سوراخ جس سوراخ پر انہوں نے اپنا پیر لگایا ہوا ہے اس میں ضرور سانپ ہے، اس میں اژدہا ہے، اس میں موذی جانور ہے، وہ باہر آنا چاہتا ہے، نکلنے کو راستہ نہیں ملتا ہے، وہ سانپ پیر کے اندر کاٹتا ہے، ڈنک مارتا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، ڈنک مار رہا ہے، زہر چل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جنبش، کوئی حرکت، زبان مبارک سے کوئی کسی تکلیف دہ کرنے کا اظہار اپنی زبان سے صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں نے حرکت کی، اگر میں نے جنبش کی، اگر میں نے جیسا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالا، آقا کے آرام میں خلل پڑ جائے گا، اس لیے تکلیف برداشت کر گئے، سوزش کو برداشت کر لیا، سانپ کی زہرناکی کو انہوں نے جھیل لیا، لیکن نہ حرکت کی، نہ جنبش کی اور نہ زبان سے کوئی آواز کی۔ کچھ دیر کے بعد میں آنکھوں سے آنسو نکلے، رخساروں پر بہے، نیچے ٹپکے، آقا کے چہرے پر پڑے، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ابو بکر کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آپ نے محسوس کر لیا، معلوم کرنے پر بتایا گیا، کتنے خوش نصیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہیں معالج اور طبیب بھی ملا تو دو جہاں کا سردار ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کاٹے کی جگہ اپنا لعاب دہن اپنے منہ کا تھوک لگا دیا اور سانپ کے زہر کا اثر کافور ہو گیا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ ہے محبت اللہ کے پیغمبر سے آپ کے پاک باز اصحاب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس غار میں گزارنے کے بعد میں جب مدینے کا رخ کیا تو آپ نے سب سے پہلے قبا نامی آبادی میں آپ نے چند دن قیام کیا، اور قبا کی آبادی کے بعد آپ پھر مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو پہلے سے اطلاع ہو چکی ہے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ روزانہ مدینے کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کی نابالغ بچیاں اللہ کے پیغمبر کا استقبال کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکلتے ہیں، اور جب
دھوپ تیز ہو جاتی ہے، دھوپ کی تیزی اور تپش کی وجہ سے کسی آنے والے مسافر کی آمد کا اب وقت باقی نہیں رہتا ہے، انتظار کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ ان کا یہی معمول ہے۔ آج بھی انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے دو سفید پوش سوار اونٹنیوں پر آتے ہوئے نظر آئے۔ ایک یہودی کی نظر پڑی اور اس نے مدینے والوں کو، یثرب والوں کو یہ کہہ کر پکارا، اے یثرب کے باشندوں، اے مدینے کے باشندوں، تمہارا مدعا وہ چلا آتا ہے۔ واپس جانے والے مدینے کے باشندے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں سب واپس آ رہے ہیں اور اب سب زبان سے ترانہ گا کر کے آقا کا استقبال فرما رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ ترانہ گا گا کر کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، مدینے کا ایک جم غفیر ہے، جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک کی یہ پیشکش ہے کہ آقا آپ میرے مکان پر قیام فرما لیں۔ آقا کے غلام ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، آپ کو اپنے مکان میں قیام کرانے کے لیے اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھ رہے ہیں۔ ہر ایک پیشکش کرتا ہے کہ آقا آپ میرے مکان کو اپنے قیام سے رونق بخشیں، مگر آپ خاموش ہیں۔ لوگوں نے بڑھ کر شدت محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی اونٹنی کی نکیل اور اس کی مہار پکڑ کر کے راستہ روکنے کی کوشش کی تاکہ آپ ہمارے یہاں قیام فرما لیں۔ آقا نے فرمایا ذروھا فإنھا مأمورۃ من اللہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے جانے دو، اللہ کی طرف سے یہ مامور ہے، حکم کی ہوئی ہے، جہاں کا حکم ہوگا وہاں جا کر اپنے آپ رک جائے گی۔ اب لوگوں نے اونٹنی کا راستہ روکنا تو چھوڑ دیا، لیکن جس کا بھی مکان قریب میں آتا ہے اس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر تلا تو ماننے لگتا ہے شاید میرے مکان پر یہ اونٹنی رک جائے، لیکن جب آگے بڑھ جاتی ہے دل محسوس کر رہ جاتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے آبادی کے باہر ایک افتادہ زمین تھی جو دو یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی، اس زمین میں جا کر کے اس اونٹنی نے قیام کیا اور جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھایا گیا، اٹھی، چکر کاٹ کر پھر وہی آ کر بیٹھ گئی۔ 2-3 بار اس طرح کیا گیا، بات طے ہو گئی۔ اللہ کی جانب سے اس اونٹنی کو یہی قیام کرنے کا حکم ملا ہے۔ قریب میں مکان ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوڑے دوڑے آئے، آقا میرا مکان یہاں سے قریب ترین ہے، آپ میرے مکان میں قیام فرما لیں، میری اس پیشکش کو آپ قبول فرما لیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کی جانب سے رشتہ دار بھی ہیں، آپ نے قبول کر لیا۔ ان کے مکان کے 2 حصے ہیں، ایک نیچے والا حصہ ہے، ایک اوپر بالا خانہ اور کمرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا اوپر والے مکان میں یعنی اوپر کی منزل میں آپ قیام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے کمرے کو، نچلی منزل کو اپنے لیے منتخب کیا۔ دن بھر ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا لگا رہا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، سونے کا وقت آ گیا۔
آقا کے لیے بستر تیار کر دیا گیا، اور یہ دونوں کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہما بالا خانے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جیسے بستر بچھایا، فوراً خیال آیا جس مکان کی چھت پر ہم اپنے لیٹنے کا سامان کر رہے ہیں اس کے نیچے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اگر ہم وہاں لیٹے ہمارے جسم کا کوئی حصہ آپ کے جسم کے مد مقابل ہو گیا، یہ تو آقا کی شان میں بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ساری رات نہ ٹانگیں پھیلائی، نہ کمر لگائی، نہ کروٹ پر لیٹے، نہ چت لیٹے، بلکہ اس کمرے کے کونے میں دونوں نے سمٹ کر کے گزار دی، کہیں ہمارے جسم کا کوئی حصہ آقا کے جسم کے کسی حصے کے مقابلے میں نہ آ جائے اور آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی آئے اور رات کا گزرا ہوا جو منظر نامہ تھا آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور پھر عرض کیا کہ آقا آپ اوپر والے کمرے میں قیام فرما لیں تاکہ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب، ہمارے پاس دن بھر ملاقات کے لیے آنے والوں کا سلسلہ یہ برابر جاری ہے، اب اگر میں اوپر رہنے لگوں تو بار بار یا تو مجھے نیچے آنا یا انہیں اوپر بلانا میرے لیے بھی دقت ہے، آنے والوں کے لیے بھی دقت ہے، اور تمہارے زنان خانے کی بھی اس میں بے پردگی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے آپ لوگ اوپر رہو اور میں نیچے قیام کروں۔ بہرحال بات مان لی گئی، جو حکم فرما دیا وہاں تو اسی کو ماننا تھا۔ چند دن گزرے، ایک رات عجیب اتفاق ہوا اس کمرے میں جس کمرے میں یہ دونوں میاں بیوی آرام کیا کرتے ہیں، اس کمرے میں پانی کا ایک مٹکا یا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، وہ گھڑا لڑکا، مٹکا ٹوٹا اور پانی اس کا ساری چھت کے اوپر پھیل گیا۔ آج کل کی طرح پختہ اور سیمنٹیڈ چھتیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں تو کھجور کی ٹہنیاں ڈال لی، کھجور کے پتے ڈال لیے، کوڑا کباڑ ڈال لیا، مٹی ڈال لی اور چھت پڑ گئی۔ خیال آیا کہ یہ پانی جو ساری چھت کے اوپر پھیلا ہوا ہے، مٹی اس پانی کو جذب کرے گی اور اس کے بعد یہ مٹی پانی نیچے کو چھوڑے گی، پانی ٹپکے گا اور پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈال دیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ ان دونوں کے پاس میں ایک چادر یا ایک کمبل ہے جسے دونوں میاں بیوی رات کی سردی میں اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا کرتے ہیں۔ جلدی سے اس چادر کو پانی پر پھیلایا اور پانی میں تر کیا اور چھت کے برابر میں پرنالے کے پاس جا کر کے اسے نچوڑ دیا۔ چند بار چادر کو تر کیا اور ادھر نچوڑ دیا، تر کیا اور نچوڑ دیا۔ جس طریقے سے سارا پانی انہوں نے چادر میں جذب کر کے اس جانب کو نچوڑ دیا، تب انہیں خیال، تب اطمینان ہوا کہ اب پانی نیچے کو نہیں ٹپکے گا۔ لیکن چادر تو بھیگ چکی ہے، چادر تو تر ہو چکی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ساری رات ایک کونے میں سمٹ کر کے سردی کی رات میں ٹھٹر کر کے رات گزار دی، لیکن آقا علیہ السلام کو آپ کی نیند میں خلل ڈال کر کے بے آرام کرنا اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ بزرگوں، یہ اطاعت اور محبت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک باز اصحاب کی۔ حضور پاک علیہ السلام پر کلام پاک کی آیت نازل
ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں تم ہرگز نیکی کا ثواب اس وقت تک نہیں حاصل کر پاؤ گے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنا محبوب ترین مال خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاوت کیا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی ہیں، جائیداد والے، دولت والے، باغات والے، متعدد باغات ان کے پاس ہیں، کھیتی کی زمینیں اور کھیت ان کے پاس ہیں۔ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، اس باغ کے اندر اچھی نسل کی کھجوروں کے درخت ہیں، اس باغ میں باغ کی سیرابی اور سینچائی کے لیے کنواں بھی موجود ہے، جس کنویں کا نام بیر ہا ہے، اور اس کنویں کے نام سے ہی اس پورے باغ کو بھی بیر ہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس باغ کے اندر پائے جانے والے اس کنویں کا پانی ٹھنڈا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور آپ اس کی کھجوریں آپ پسند فرماتے تھے، اس کنویں کا پانی بھی آپ نوش فرماتے تھے۔ ایک صحابی کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا اس کے باغ کے درختوں کی چھاؤں میں آرام فرماتے ہیں، آقا اس کے باغ کے پھلوں کو پسند فرماتے ہیں، آقا اس کے باغ کے کنویں کے پانی کو آپ نوش فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آقا میرے جتنے اموال ہیں، جتنے کھیت ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنے باغات ہیں، مجھے سب سے زیادہ بیر ہا نام کا یہ باغ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے، آقا آپ گواہ رہیے میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ اپنے اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا صدقہ اور خیرات کرنے کا اور صلہ رحمی کا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرابت داروں کے مابین اس باغ کو تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کے متبنہ آپ کے گود لیے ہوئے تھے، وہ دوڑے دوڑے آئے، ان کے پاس میں ایک اچھی نسل کا عمدہ گھوڑا تھا، دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ آقا میرے تمام اموال میں، تمام جانوروں میں، سارے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے اس گھوڑے سے ہے، آپ گواہ رہیے میں اپنے اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام پکڑی، ان کے ہاتھ میں سے گھوڑا لیا، قریب میں ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھما دی۔ حضرت زید ابن حارثہ تھوڑے قبیلہ خاطر اور رنجیدہ ہوئے کہ میرا صدقہ کیا مال میرے بیٹے کے واسطے سے میرے ہی گھر میں آ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی کبیرگی کو محسوس کیا اور آپ کہنے لگے زید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیرات کو قبول کر لیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، 11:15 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک روایت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کی پیدائش یہ پانی کے اوپر ہوئی ہے، اور پانی میں گیند کی طرح گول گول جب زمین پیدا کی گئی تو اے مولوی صاحب جی، ویڈیو والو بیٹھو، بند کر دو، تماشا تھوڑی